یہ جو جذباتی نعرے ہیں یہ عوام کے اندر ایک ہلچل تو مچا سکتے ہیں، لیکن جب تک کہ آپ کے اندر سیاسی ذمہ داری نہیں آتی، جب تک کہ آپ ادارہ جاتی اصلاحات کی بات نہیں کرتے، جب تک کہ آپ معاشرے کے اندر جو ہے پرامن جدوجہد کے ذریعے آئین اور قانون کو نہیں مانتے، تو آپ کسی طرح سے کوئی تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے۔ ہاں، وقتی طور کے اوپر ہلچل مچا سکتے ہیں، وقتی طور کے اوپر آپ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، وقتی طور کے اوپر آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کوئی آپ عمومی طور کے اوپر یہ جو میرے دور دراز سے آئے ہوئے بزرگ اور بھائی، یہاں میرے بھائی ایک نے کہا کہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ ہمیں زیادہ دیا جائے۔ میرے بھائی، آپ نے جن لوگوں کو اسمبلی کے اندر بھیجا ہوا ہے وہ آپ کو پتا ہے ابھی یہ نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے اسپورٹس اور کلچر کا کروڑوں روپے کا بجٹ آپ یوٹیلائز ہی نہیں کر پائے، وہ آپ نے واپس وفاق کو واپس بھجوا دیا۔ آپ ان لوگوں کو بھیجیں جنہیں بجٹ یوٹیلائز کرنا ہے، جو بجٹ آپ کا اس وقت ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کا طریقہ ہو۔ اگر ان کو یوٹیلائز کرنے کا طریقہ نہیں ہے، اگر ان کو قانون کا نہیں معلوم، اگر ان کو آئین کا نہیں معلوم، تو وہ آپ کے ساتھ یہی کھلواڑ کرتے رہیں گے، اور اس میں آپ سب برابر کے شریک ہوں گے۔ کیونکہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سوشلزم اور اسلام اکٹھا ہوا، نہیں۔ پاکستان میں یہ عمران خان صاحب نے ان کے خلاف تمام 14 سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی، اور وہاں یہ سارے مذہبی نیشنلسٹ وہاں تمام کے تمام لوگ ایک پیج کے اوپر آ کے انہوں نے ایک جمہوری طور کے اوپر آئے ہوئے پرائم منسٹر کو ہٹایا۔ آج 200 مقدمات ان کے اوپر غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے کیے اور انہیں جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے، لیکن وہ شخص پھر بھی ڈٹا ہوا ہے کہ میں نے مزاحمت کرنی ہے، میں نے اس نظام کو ایکسپٹ نہیں کرنا، کوئی ڈیل نہیں کرنی۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، آج غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کو، ایچ خورشید کو، سردار عبد القیوم خان کو، آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کی پچھلی 76 سالہ تاریخ کے اندر ان 3 بڑے رہنماؤں کے بعد اگر کوئی لیڈر آیا تو سردار خالد ابراہیم خان آیا ہے۔ آج سردار خالد ابراہیم خان، یہ جو جس تحریک کی آپ بات کرتے ہیں، یہی تحریک، یہی آپ کو بتاتے رہے کہ آپ کے بنیادی حقوق آپ کا حق ہے، یہ آپ کی دہلیز پر آپ کو ملنے چاہیے، یہ آپ کو بغیر مانگے ملنے چاہیے، اس کے اوپر کسی کو آپ کو جا کے سیاسی رشوت کے طور کے اوپر نہیں دینا چاہیے۔ مگر ہم یہی کرتے ہیں کہ فلانا صاحب رائے بند سے ہو کے آگے، فلانا صاحب لاردانہ سے ہو کے آگے، فلانا صاحب جو ہے وہ بانی گالا سے ہو کے آگے، تو ہم وہاں ان کے سجدہ ریز ہو جائیں، اور وہ سارے جا کے جہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں آپ کو سب کو پتا ہے۔ تو آزاد کشمیر کے لوگوں کی ایک تاریخ ہے، ایک تحریک ہے، اور ہم اس کے وارث ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر ایکٹ 74 کے ساتھ، آزاد کشمیر کے اندر 19 جولائی کی قرارداد، آزاد کشمیر کے اندر وہ قیادت جس نے آپ کو اسمبلی دی، ووٹ کا حق دیا، وہ قیادت جس نے آپ کو یہ سپریم کورٹ دیا، ہائی کورٹ دیا، ادارے دی، میں آپ سب کو میں نے کہا کہ میں پہلے آپ کو خراج تحسین پیش کر چکی ہوں کہ آپ نے اپنے عوامی حقوق کے لیے آواز بلند کی، آپ نے سستا آٹا لیا، آپ نے بجلی سستی کرائی، میں اس پہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ دیانتداری کے ساتھ جواب دیں، کیا غازی ملت کا 4,500 مربع میل آزاد کرا کے ادارے قائم کرنا بڑا کارنامہ ہے، یا آٹا سستا کرانا بڑا کارنامہ ہے؟ آٹا سستا کرانا اگر آپ کے لیے بڑا کارنامہ ہو سکتا ہے تو پھر 4,500 مربع میل سے اگر آپ منحرف ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ اپنی آنے والی جنریشن کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ سخت باتیں کر رہی ہوں، لیکن ہمیں آپ کو ساری جو میٹھی میٹھی باتیں نہیں سنانی، ہم نے سچی باتیں سنانی۔ ہم نے جو سیاست کی ہے، ہم نے عوامی حقوق کی جدوجہد کی قسم کھائی ہوئی ہے، ہم نے میرا آپ کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے، لیکن میں اسلام آباد میں آپ کے ساتھ یکجہتی میں اسلام آباد میں اریسٹ ہوئی، میرے ساتھ میرے بھائی کے اوپر لاٹھی چارج ہوا، وہاں باقی وکلا کے اوپر لاٹھی چارج ہوا اور وہ جیل میں گئے۔ وہ کس لیے گئے؟ کہ وہ آپ کے جنرل رائٹس کے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں جمہوریت کے اوپر یقین رکھتا ہوں، جمہوریت پسند ہوں، اس نظام کو درست کرنے کی بات کرتا ہوں، تو پھر اس کا سب سے بہترین حل اور بہترین طریقہ کار اور بہترین روڈ میپ یہ ہے کہ آپ اختلافی رائے کو سنیں، آپ کا مخالف آپ کو جو بھی کہتا ہے آپ اس کی بات سنیں۔ اور پھر میں آپ سب سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے پاس ایکٹ 1974
سے ہٹ کے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا لائے عمل ہے, کوئی ایسا روڈ میپ ہے کہ جس کے ساتھ یہ اسمبلی جو ہے اس کو لپیٹ دیا جائے اور اس کے فوراً بعد ہم ایک ایسا ماڈل نظام متعارف کرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں, تو پھر آپ آگے ہوں, میں آپ کے پیچھے چلوں. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی نظام نہیں ہے تو پھر آپ کو ہماری بات بھی سننی ہو, اور یہ آپ بات سنیں یا نہ سنیں, جو تاریخ نے جو فیصلے کر لیے ہیں, تاریخ کے جو طالب علم ہیں وہ اس چیز کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ان جو کارنامے ہیں ان کو اپنے لیے ڈسکریڈٹ نہیں کرتے, وہ اپنے لیے ان کو اچیومنٹس رکھتے ہیں, اچیومنٹ سمجھتے ہیں اور وہ آگے کا لائے عمل دیتے ہیں. میں آپ تمام نوجوانوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اختلاف رائے خوبصورتی کے ساتھ رکھیں, دوسروں کو گالی گلوچ نہ کریں, تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی جدوجہد پرامن طریقے سے رکھیں. میں امان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی, میں کل امان کی ویڈیو دیکھ رہی تھی, امان نے کہا کہ میں نے ووٹ دے کے منہ کالا نہیں کیا, اور آپ سب لوگوں نے ہم سب ووٹ دیتے رہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے منہ کالا کیا؟ نہیں, یہ ہمارے لیے بڑی قابل فخر بات ہے. ہم نے پرامن جدوجہد کا ایک طریقہ کار لیا, ہم نے پرچی سے اپنے وہ نمائندے, ہم نے غازی ملت سردار ابراہیم خان کو ووٹ دیے, ہم نے کے ایچ خورشید جیسی لیڈرشپ پیدا کی, ہم نے سردار خالد ابراہیم خان جیسے لیڈرشپ دیکھی, اور آج اگر آپ کے ساتھ یہ جو کچھ اس وقت جو لیڈرشپ ہے یہ ان کے ساتھ آپ جمہوری اختلاف کریں, لیکن تہذیب کے دائرے میں آپ اس نظام کو گالی دے کے پھر اس نظام کا حصہ بنتے ہیں تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہتا. تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ اختلاف جمہوریت کے دائرے, تہذیب کے دائرے, شائستگی کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کرتے ہوئے اپنے جمہوری جدوجہد رکھیں, کیونکہ یہ جو اختلاف ہے یہ انتشار جب بن جائے تو قومیں کمزور ہو جاتی ہیں. جب آپ اس اختلاف کو تعمیری طور کے اوپر کنسٹرکٹیو ڈائلاگ میں لے کے جاتے ہیں, مکالمے کی فضا قائم کرتے ہیں, تو بہتر سے بہترین قیادت آتی ہے. تو آپ جب تک اس راستے کا چناؤ کریں گے تو پھر آپ کے لیے بھی کامیابی ہے اور آپ آنے والی نسلوں کے لیے بھی کامیابی کا سبب بنے گے. کل آنے والی نسلیں آپ کے لیے بھی اسی طرح سے فخر سے نام لیں گی جیسے میں آج غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کا نام لے رہی ہوں, جیسے میں سردار خالد ابراہیم خان کا, کے ایچ خورشید کا, سردار عبدالقیوم خان کا نام لے رہی ہوں. ہمیں ان سب سے اختلافی طور کے اوپر آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا, آپ اس سازش کو سمجھیے. ایکشن کمیٹی سے میں نے پہلے بھی کہا تھا, آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مہاجرین کی سیٹیں ساری ختم ہو جائیں. آپ کو پتا ہے یہ کیا کانسپریسی ہے؟ ہندوستان کے اندر مودی جو ہے وہاں کی اسمبلی کے اندر کہتا ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کی سیٹیں یہاں رکھی جائیں, اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سیٹیں ختم کی جائیں. ہم وہ سیٹیں ختم کرنے کی بات بالکل اگر کریں گے تو یہ غلط بات ہوگی. ہاں, اس کا طریقہ ہے انتخاب, اس کے اوپر بات کریں, کنسٹرکٹیو ڈائلاگ کریں, اور تمام سیاسی جماعتوں کے مینیفیسٹوز دیکھیں, اور اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ کس کے مینیفیسٹو کے اندر آپ کے مفادات کا تحفظ موجود ہے, اور اگر وہ آپ کے سامنے جو شیئر کیا گیا اس الیکشن کا مینیفیسٹو ہے, اس کے مطابق اگر 5 سال میں وہ ڈیلیور کر پاتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو ان کو ریجیکٹ کر دیں. اور یہ ووٹ کی پرچی اس کا بہترین طریقہ کار ہے. ہم کسی انارکی کی طرف نہیں جاتے, ہم کسی انتشار کی طرف نہیں جاتے, ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ آزاد کشمیر میں آپ لوگ اتنے کمزور نہیں ہیں کہ یہاں فارم 47 ہوگا. ہم اگر کسی کو یہ ہو کہ ہم فارم 47 کے ذریعے یہاں پھر نمائندے لے کے آئیں گے تو قطعی طور کے اوپر نہیں ہوگا. میرے حلقے کے اندر کسی بھی پولنگ اسٹیشن کے اوپر آپ کا رزلٹ چوری نہیں ہونے دیں گے, یہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں. اور آپ سب کو بھی اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن کا پیرا خود بھی دینا, کسی کے جھانسے میں نہیں آنا. آج آ کے آپ کو کوئی بھی جھوٹا وعدہ کرتا ہے, آپ نے اس پہ نہیں جانا. تو میں اس کے ساتھ ہی, کیونکہ بہت لمبی بات ہو گئی اور مجھے کہیں جانا بھی ہے, اور آپ لوگوں کے بھی یہاں بہت سارے لوگ ہیں, میری خواہش تھی کہ میں سب کی بات سن کے جاتی, لیکن پروگرام تاخیر سے شروع ہونے کی وجہ سے میں آپ کے سارا وقت یہاں پہ نہیں گزار سکوں گی. لیکن آپ کا جو بھی عوامی سینٹرک جو بھی لائے عمل ہوگا میں ضرور اس کو سپورٹ کروں گی. اس کے ساتھ میں آپ سب بزرگوں بھائیوں کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے پلندری والوں کو 4 الیکشن میں سپورٹ کیا, اور 4 الیکشن ہم نے, ہماری قیادت نے جو فیصلے کیا ہم نے اس کو ان کی وجہ سے دیے. اس دفعہ میں خود بھی امیدوار ہوں, اور میں آپ سب سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گی, میرا جمہوری حق ہے, آپ کا بھی جمہوری حق ہے, میں آپ کے سامنے یہ اپنی بطور امیدوار آپ کے سامنے اپنا مینیفیسٹو لے کے بھی آؤں گی اور آپ کے ساتھ بات کروں گی. اور میں چاہوں گی کہ آپ میرا پچھلا جو 20 سال کا جو میرا ہے اور پچھلے 50 سال کا قرض میرے بڑوں کا ہے وہ واپس کریں, اور اس دفعہ مجھے اسمبلی کے اندر بھیجیں تاکہ میں اپنے حقوق کا تحفظ یقینی بناؤں. وما علینا الا البلاغ.
بہت شکریہ میڈم نے